تو اس پہ، اور تیسرا تھا کہ پانی کی شارٹیج ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ کس طرح پانی کو ہم نے سیو کرنا ہے، کیونکہ پانی کا جو بحران آنے والا ہے ہمارے ملک میں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور ایوری ڈراپ آف رین واٹر آئی ایکسپیکٹ فرام مائی یونیورسٹیز کہ وہ رول ماڈل بنے، اور ہر بارش کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کو محفوظ کریں، اس سے چاہے پلانٹیشن کریں، کلٹیویشن کریں، فش فارمنگ ان سے کریں، ان کو ریسائیکل کر کے پانی جو ہے لوگوں کو صاف کریں. تو ایک مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے، اور اس کا میں جناب ہمارے منسٹر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کو، منسٹر فار انرجی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے وائس چانسلر یو ای ٹی کے منصور صاحب کو، اور ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر وقار محمود صاحب، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا ہے، جس سے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ کو بہت ہی زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچے. دوسرا میں یہاں یہ بھی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے میری تقریروں میں سنا ہوگا کہ میں بیوروکریسی کے بارے میں بہت کم اچھے لفظ کہتا ہوں، میرا رویہ ہمیشہ سخت رہتا ہے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آفیسرز اچھا کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو نہیں کر رہے ان کو کرنا چاہیے. اور صرف جو کہتے ہیں بلینکٹ بیوروکریسی پہ جو ہے تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کہ بہت سے ہمارے افسر جو ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، جیسا کہ انرجی سیکٹری میں محمد امیر جان صاحب کو، اور آدم مدثر ہمارے ایم ڈی پیکا صاحب کو، اور اس کے بعد ارم بخاری جو کہ ہماری ACSC، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ارم بخاری نے بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی تھی. تو میں ان آفیسرز کا بھی مشکور بھی ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ عمران خان کا جو نیا پاکستان ہے. ایک بات میں کہتا ہوں کہ انرجی میں تو وہ نیا پاکستان نظر آ رہا ہے، باقی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی قوم اور ملک کی جو دنیا میں کریڈیبلٹی ہے، اس کی بنیاد معیشت پہ ہے. ہم جو مرضی کر لیں، اگر ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں بن سکتی، فارن پالیسی کسی ملک کی انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتی جب تک وہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی معیشت جو ہے اس کو مضبوط کریں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کسی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ان اداروں کو، ان بزنس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے جنہوں نے جاب کریٹ کرنے ہیں، ویلتھ کریٹ کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے جس سے حکومت کا نظام چلنا ہے، اور ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کمانا ہے. تو اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہہ لیں، یا تو جب تک آپ انرجی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے دوسرے مقابلے میں آپ کمپیریٹیو نہیں کرتے، آپ اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. اور انرجی کا تعلق جو ہے صرف بزنس کمیونٹی سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، تو ہر پاکستانی جو ہے اس سے سفر کرتا ہے. اور میں یہاں پر کوئی پولیٹیکل بات جو ہے نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری سکسیسر گورنمنٹ کی انرجی پالیسی کی جو اسٹریٹجی تھی، جو منصوبہ بندی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی. اگر اس منصوبہ بندی میں پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، پاکستان کے عوام کا جو انٹرسٹ ہے، اس کو ٹاپ پرائرٹی دی جاتی، تو آج ہم اس کرائسس سے نہ گزر رہے ہو. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اب بھی 2 ٹریلین سے زیادہ ہمارے گردشی کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے IPP سے معاہدے کیے، وہ بالکل کوئی بھی اسٹیٹ یہ معاہدے نہیں کر سکتی کہ کیپیسٹی پہ ہم پیمنٹ دیں گے، بجلی ہم خریدیں نہ خریدیں آپ کو پیمنٹ کریں گے، ڈالر میں آپ کو پیمنٹ کریں گے. تو بڑے میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک کی تباہی جو ہے اس میں جہاں اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں، ان میں IPP سے جو حکومت نے معاہدے کیے تھے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر تو نہیں اتنا مطمئن جتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے یقینی طور پر بہتری جو ہے وہ ضرور آئی.
تو اب میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب برطانیہ میں تھا تو میں اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو وہاں پر بھی بجلی کا بحران لوم کر رہا تھا اور تھوڑی سی بلیک آؤٹ بھی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو دی گورنمنٹ کہ میں انویسٹیگیشن کروں اور بتاؤں کہ کیا پوٹینشیل ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فیوچر انرجی نیڈ جو ہیں وہ برطانیہ کے لیے اور اسکاٹ لینڈ کے لیے پوری کر سکتے ہیں. اور جب میری کمیٹی نے ریسرچ شروع کی، ہم نے لوگوں سے ایویڈنس لینا شروع کیا، تو یو بی سرپرائز کہ نمبر 1 جو لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے انرجی ایفیشنسی، انرجی سیونگ، انرجی کنزرویشن. 15-20% انرجی آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، انرجی ایفیشنسی کر کے آپ بجلی کی بچت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایل ڈی لائٹنگ ہے، 80% تک یہ جو ہے آپ کی لائٹنگ بھی جاتی ہے. یہ اے سی ہیں انورٹیبل، اگر آپ اے سی لگا لیں تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے. اگر آپ صرف جو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ 24 اور 25 پہ رکھیں، 18 پہ رکھنے کی بجائے، تو آپ کی تقریباً 1/4 جو ہے وہ انرجی سیونگ ہو سکتی ہے. لیکن جب میں کسی دفتر میں جاتا ہوں، ایون گاڑی میں بیٹھتا ہوں، کسی فیکٹری میں جاتا ہوں، تو وہاں سردی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم رات کو سوتے ہیں رضائی لے کے سوتے ہیں، کس لیے ہم نے 16 پہ لگایا ہوا ہے، 18 پہ وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس کی کاسٹ بھی آپ کی بڑھ رہی ہے، اس سے آپ کا جو ہے نقصان بھی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم سولر انرجی پہ کام کریں، ونڈ مل پہ ہم کام کریں اور ہائیڈرو پہ ہم کام. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اس ملک کی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا، صحیح اسٹریٹجی بن جاتی، اور آج ہم یہ 3 سورسز سے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہوتے، تو آج لوگ سستی بجلی بھی استعمال کرتے، ہمارا بزنس مین بھی خوشحال ہوتا، اور ہمارے غریب آدمی پہ بجلی کا جو بل کا اس وقت برڈن ہے وہ بھی نہ ہوتا. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ وی ہیو ٹیکن دس روٹ، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سکولوں میں بھی سولر کر رہے ہیں، ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں یونیورسٹی میں، اگر 60 یونیورسٹیز میں سولر لگ جائے گا نیشنل گریڈ پہ، اس کا آف لوڈ ہو جائے گا. نمبر 2 اس کا فائدہ ہوگا کہ جو بجلی آپ باہر سے فرنس آئل یا باہر سے آپ گیس بگوا کے بجلی بنا رہے ہیں، وہ آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی. اور پھر سب سے اہم بات کہ یونیورسٹیز جو ہے 26 روپے میں لے رہی ہیں، وہ 10 روپے یونٹ میں لیں گی، ان کو وہاں سے بچت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی جو ہے اس سے ہمارے ملک کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور انرجی سے ہماری انڈسٹری کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے انشاءاللہ پہنچے گا. آخر میں پھر وائس چانسلر صاحب کو، اس لیے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ ہمارا ہب ہیں، اور یونیورسٹیز کو میری خواہش ہے کہ ایز اے چانسلر ہم امپاور کریں. اور میری خواہش ہے کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز اور 1000 یونیورسٹیز جو ہیں ان میں یہ شامل ہوں. ہم ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور مضبوط کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ پھر وسپر کمپین ایک چل رہی ہے کہ شاید حکومت پھر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے اختیارات کم کر کے کوئی اور راہ اختیار کرنا چاہتی ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وائس چانسلر کو، جب تک میں چانسلر بیٹھا ہوں، وائس چانسلر کے اختیارات میں ماڈیفکیشن ہو سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے، ریفارم آ سکتی ہے، لیکن اینی ڈیسیژن ول بی میڈ ان کنسلٹیشن ود دی وائس چانسلر. ان کی مرضی کے بغیر، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر حکومت کوئی فیصلہ جو ہے ان پہ انفورس جو ہے وہ نہیں کرے گی. اور ماشاءاللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے وائس چانسلر دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور ڈیورنگ کووڈ-19 یونیورسٹیز جو ہیں کھڑی رہی ہیں، انہوں نے بہت زبردست پرفارمنس جو ہے وہ کی ہے. تو میں وائس چانسلر آپ کا بھی مشکور ہوں. پھر میں ڈاکٹر اختر ملک صاحب، ماشاءاللہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور مائی سپورٹ اینڈ ویل وشز اینڈ پریز آر ود یو. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir, for your kind words. Now, with confirmation of the chair, I would like to open the house for any questions from media. مان بھائی نہ صرف بجلی بچائیے بلکہ بجلی پیدا بھی کیجیے. یعنی آپ انفرادی طور پر لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
حکومت جب انفرادی سطح پر کسی گھر سے یا کسی ایسے شخص سے بجلی خریدتی ہے تو اس کو 6 روپے کی یونٹ دیتی ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنیز بجلی پیدا کرتی ہیں تو ان کمپنیز کو حکومت 12 روپے کی یونٹ ادا کرتی ہے. تو آپ بتائیے ہمیں کہ انفرادی سطح پر 6 روپے دینا اور کمپنی کو 12 روپے دے کے آگے 18 روپے بجلی فروخت کرنا، تو اس طرح سے کیسے آپ شہریوں کو قائل کر پائیں گے کہ وہ بجلی پیدا کریں، اور یہ اتنا بڑا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے جی، پالیسیز ہمیں پہلے سے ملی ہے، آپ کو علم میں ہے. یہ نیٹ میٹرنگ کا جو پروسیس ہے پہلے 3 فیز میٹر تک تھا. پچھلی دفعہ کچھ مہینے پہلے فیڈرل منسٹر آئے تھے یہاں پر، ان سے ہم نے یہی بات کی کہ سنگل فیز کو بھی الاؤ کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک غریب آدمی ہے جس کے گھر میں ایک پنکھا، ایک فریج، ایک بلب اور اس طرح کی اگر 2-3 چیزیں ہیں تو ان کا بل 8 سے 10 ہزار سے کم نہیں آتا. بینکس کو انشاءاللہ پالیسی لے کر ڈومیسٹک سولر سولوشن کے لیے ہم وہ پالیسی لے کر آئے ہیں. بینکس کو انوالو کریں گے اور ان کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ تھرو بینک یا تھرو ڈسکوز ہم ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. 3 فیز میٹر پہ پہلے الاؤ ہے، سنگل فیز پہ ہم الاؤ کروانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ہماری پرنسپلی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ سنگل فیز کو بھی نیٹ میٹرنگ پہ لے کر جائیں. اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو لوگ خود بخود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اپنے بل ان کے بچیں گے. دوسرا، جتنی بھی ایکسٹرا بجلی ہوگی وہ سسٹم میں شامل ہو جائے گی. جو جس طرح آئی پی پی کے معاہدے تھے کہ 17% پہ جو ڈالر میں آپ ریٹ دے رہے تھے، اب وہ 10% پر آئی پی پی کے ساتھ رینیگوسیشن کی ہے. ہمیں نئے سرے سے ساری پالیسیز ریوزٹ کرنی پڑ رہی ہیں. یہ جو ایشو آپ کا ہے کہ جو بھی سسٹم میں بجلی شامل کرے گا ان میں وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ جب وہ فیول امپورٹ کرتے ہیں تو ان میں ٹیکس ریلیف بھی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہیں. ہم انشاءاللہ اس میں کوئی ڈفرینٹ وہ نہیں رکھیں گے، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ایک یونیفارم پالیسی ہوگی. جو بھی جس لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ یونیفارم مواقع مہیا کریں گے. اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ 12 اور 6 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر یا دوسرے آئی پی پی کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. سر یہ فرمائیں کہ آپ اداروں کی بہتری کی بات کرتے ہیں، اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ اس میں بھی کچھ مطالبات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مطالبات ہیں، اس لیے انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے 24-22 تاریخ کو. یونیورسٹی کی سینٹ جو ہے اس کا بھی لاسٹ پچھلے 3 سال سے اس کی بات. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ کیا ان احتجاج کرنے والوں کے آپ مطالبات سنیں گے، ان سے بات کریں گے. دوسرا اگر یہ پیمنٹ بھی ہے دوسرا اگر یہ مذاکرات کی ہی اگر بات کریں تو دوسرا سوال یہ ہے، دونوں کا جواب دیجیے گا کہ آپ پچھلے 2 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ کوئی ایسی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی اور اپوزیشن کا احتجاج دن بہ دن آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر فیکٹ آپ نظر آ رہا ہے، آپ کی بات حکومت کیوں نہیں سنجیدگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست ہو، چاہے یونیورسٹیز ہوں، ادارے ہوں، جب لوگ مطالبات کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو ان کو حق ہے اس بات کا احتجاج کرنے کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ادارہ اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی نیگوشیشن یا مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ بند کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یو ای ٹی کے ہوں گے یا کسی بھی جگہ پہ ہوں گے تو میں تو بالکل انسٹرکٹ کروں گا اپنے تمام وائس چانسلر جو بھی بچوں کے یا جو بھی مطالبات ہیں ان کو سنیں. جو ریزنیبل ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے دیکھیں وش لسٹ ہوتی ہے، ہر وش لسٹ تو نہیں ہم مان سکتے. تو یہاں تک اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا تعلق ہے تو اس میں بھی میری رائے، جب میں پچھلی دفعہ گورنر تھا تو اس وقت بھی میری رائے یہی تھی کہ ان لوگوں کو جلسے کرنے کا، جلوس نکالنے کا حق حاصل ہے. ہمیں ان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگنی چاہیے، کسی قسم کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. اور میری جو سوچ ہے یا میری پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. میں جو باتیں پچھلی دفعہ گورنر جو کہتا تھا آج بھی میں وہی کہتا ہوں. لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ اپوزیشن کا احتجاج کرنے کے مقاصد کیا ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کن ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک میں مہنگائی ختم کرنے پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک سے ایجوکیشن جا سکتا کرتے ہیں؟
کیا اس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو بھی وہ مطالبات دیں گے ان مطالبات کی روشنی میں پھر جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں. جس طریقے سے پچھلی دفعہ تحریک انصاف جب حکومت جب پروٹیسٹ کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ 4 حلقے کھول دو، فلاں کر دو، یہ کر دو. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ اپوزیشن کو بتانا چاہیے کہ ہمارے احتجاج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اور ہم جو ہیں مذاکرات جو ہے کرنا چاہتے ہیں. تو یقینی طور پر حکومت جو ہے مذاکرات میں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی. اچھا قاری صاحب، آپ نے کہا کہ وہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. وہ تو برمرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نااہل حکومت سے جو ہے عوام کی جانچ کرانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کلیئر نہیں ہے. میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ تو یہ مطالبہ لے کر دیکھیں میں عرض کروں جی، یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے چنا ہے. ہم اپنے 5 سال حکومت جو ہے وہ پوری کریں گے. اگر ہم ڈیلیور کر گئے تو عوام ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے جائیں گے. اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا، گڈ گورننس نہ دی، مہنگائی پہ کنٹرول نہ کیا، اور جو عوام کے بیسک سہولیات ہیں ان کو پرووائڈ کرنے میں جو ہے نہیں رہے، تو پھر عوام ہمارے خلاف بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب پاکستان کے لوگ جو ہیں، ایک بات اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. بہت سے ہمارے اس ملک کے بہت سے سنگین چیلنجز ہیں، انڈیا کے ساتھ چیلنجز ہیں، کشمیر کے ایشو پہ چیلنجز ہیں. تو ان تمام جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے، ان پہ پورا اترنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہماری حکومت جو کر رہی ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. مظاہرے ہم نے بھی کر کے دیکھ لیے، لیکن حکومت 5 سال رہی. ہم مظاہرے جب کر بھی رہے تھے، جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے، میں ان کو یہی کہتا تھا انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی میری پریڈکشن تھی کہ یہ 5 سال پورے کرے گی. اس لیے کہ جو عوام جو چاہتے ہیں، عوام ناراض ہو سکتے ہیں، ہم سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ہماری گورننس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عوام یہ نہیں چاہتے کہ روز نئے تجربے کیے جائیں اور جمہوریت جو ہے اس کو کمزور کیا جائے. دیکھیں میری بات میں بات بتاؤں جی، یہ بات ایسے ہی ہے کہ جو آج لوگ اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ MNA بن کے بیٹھے ہیں، ان کو ووٹ کس وجہ سے لوگوں نے دیے؟ عمران خان کی وجہ سے دیے ہیں. عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے دیے ہیں. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی عمران خان پرائم منسٹر بدل دیں گے؟ بھی عوام نے ان کو مینڈیٹ کیا، ان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا. وہ سپریم کورٹ نے کیا بھائی، ہم نے نہیں کیا. آپ کانسلر ہیں یونیورسٹیز کے، اور پورے پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز بھی آپ کے ماتحت ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی. میں ایجوکیشن جرنلسٹ ہوں. شہر کے اندر اس وقت تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز کے تمام پروگرامز اوپن ہیں، چاہے وہ BS آنرس کے ہیں، ماسٹرز ہیں، MPhil یا PhD. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ سرکاری یونیورسٹیز میں BS آنرس کی تمام کلاسز بند ہیں، وہاں پر کلاسز نہیں ہو رہی، اور صرف MPhil اور PhD کو وہ بھی پارشلی رد کی گئی ہے. طلبا کا تعلیمی حق جو ہے سوائے UDT کے، سر صرف UDT، آپ یہ پورا سوال بول رہے ہیں سر، سوائے UDT کے تمام یونیورسٹیز بند ہیں، اور طلبا کا تعلیمی انشاءاللہ سوال ہے. ٹائیگر فورس جو ہے وہ اب مہنگائی کو کنٹرول کرے گی، تو کیا پھر وزراء اور حکومت کے تمام محکمے بند کر دینے چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کا آپ نے ایشو ریز کیا ہے، انشاءاللہ میں آج ہی تمام وائس چانسلر ہمارے ان سے اس کی وضاحت لوں گا کہ اگر پرائیویٹ جو یونیورسٹیز والے ہیں انہوں نے اپنے پروگرام کھول دیے ہیں، UET نے کھول دیے ہیں، تو دوسرے جو ہیں وہ کیوں اس پہ جو ہے وہ نہیں چل رہے ہیں. باقی جہاں تک بات رہی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، بھئی مہنگائی جو ہے، میں تو اس بات پہ بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ مہنگائی ہمارا چیلنج ہے. اس پہ لوگ جو ہیں ہم سے ناراض بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. لیڈرشپ کو بھی میں کہتا ہوں، ان پرائیویٹ بھی، میڈیا میں بھی، کہ ہمارا اب جو چیلنج ہے، ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں ہے. ہماری جو اس وقت دشمن ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی دشمن ہے یا ہمارا اگر کوئی چیلنج ہے تو گڈ گورننس اور مہنگائی ہے. اس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی بنانی ہے.
اور گندم آ رہی ہے. اور میں جن لوگوں سے بھی ملا ہوں ایک ہی بات لوگ کر رہے ہیں کہ اگر بھئی گندم ہم دیکھو نا, جب ہم باہر سے خرید کے لا رہے ہیں تو ہم اس کو 2600 میں وہ ہمیں 2800 میں پڑ رہی ہے, اور ہم اپنا جو کاشتکار ہے اس کو 1500-1600 دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کار کے لیے جتنی جلدی ہو, کیونکہ گندم کی کاشت شروع ہونے والی ہے, زمیندار کاشت اسی وقت کرنا ہے جب اس کو پتہ. دیکھیں اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جتنی بھی فصلیں ہیں, چاہے وہ رائس ہے, گندم ہے, چاہے وہ شوگر ہے, کاٹن ہے, ان پہ خرچ اتنا زیادہ آ گیا ہے, دوائیوں کا, پانی کا, پیسٹی سائڈ کا, سپرے کا, اور ماشاءاللہ وہ ہے بھی جعلی ہیں جس پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اب تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وائٹ فلائی ہے وہ 6 سپرے کر کے بھی سپرے اثر ہی نہیں کرتی. بھئی اس جعلی ہوئے تو اصلی ہوئے تو سپرے اثر کرے. تو یہ تمام چیلنجز ہیں, یہ صرف ہماری حکومت کے چیلنجز نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے بھی چیلنج. لیکن ایک بات میں یہاں آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہماری گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے, ہماری کاٹن کی پیداوار 15 ملین سے کم ہو کے 8 ملین بیل رہ گئی ہے. جب تک ہم سیڈ کے مسئلے حل نہیں کریں گے, جب تک ہم ریسرچ پہ توجہ نہیں دیں گے, جب تک ہم کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس کے مطابق اپنے فارمرز کو ایڈوائز نہیں کریں گے, تو ہمارے ملک کو اس بحران سے نکالنے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ہمارا کسان ہے, ہمارا فارمر ہے, ایگریکلچر ہے. اگر ہم نے ایگریکلچر کو امپاور کر دیا, سائنس اور ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کی, اپنی کاٹن کی گروتھ بہتر کی. دیکھیں نا پوری دنیا میں کاٹن پہ پر ہیکٹر جو ہے ییلڈ جو ہے 1800 کلو گرام سے 2400 کلو گرام تک ہے. پاکستان میں یہ 600 کلو گرام آ گئی ہے. انڈیا کی کاٹن 12 ملین سے 40 ملین بیل ہو گئی ہے, ہماری 15 سے 8 ملین پہ آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ہیو رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی فار اوور ایگریکلچرسٹ. اور اسی طریقے سے ہم اس ملک میں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1 ملین بیل جو ہے وہ دیٹ مین $1 بلین ان یور اکانومی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم 8 سے 20 ملین بیل پہ لے جاتے ہیں تو ہمیں نہ کسی سے قرضے لینے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اپنا جو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی اس سے بڑھے گی, اور کاٹن باہر سے منگوانے پہ جو ہمارا زر مبادلہ آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے ان پہ کام کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں جو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے وہ تو ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے. ٹائیگر فورس کا جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ایڈمنسٹریشن کو انفارم کر دیں. انفورسر نہیں ہے ہماری ٹائیگر فورس, صرف وہ انفارم کریں گے کہ یہاں یہ پرابلم ہے, اگر کسی نے اسٹاک کیا ہوا ہے تو انفارمیشن پرووائڈر ہیں وہ ایڈمنسٹریشن.